صلاحیتوں پہ ہم بات کریں گے، ساتھ ساتھ ہم تعلیم پہ، ذہانت، رجحان اور دلچسپی، یہ 5 پوائنٹس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اگر ایک جنرل سی رائے سے ہم سٹارٹ کرنا چاہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ طلبہ کی بات کی جائے، بے شمار صلاحیتیں ہیں، نو ڈاؤٹ اسکلز ان میں بہت زیادہ، بہت ٹیلنٹڈ ہماری یوتھ ہے، اس کے باوجود رکاوٹیں کیوں آ رہی اور کیا آ رہی ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب مہوش، تو گورنمنٹ کی پریارٹی نہیں ہے ایجوکیشن۔ اور اس کی سادہ سی مثال آپ یہ لے لیجئے کہ جی ڈی پی کا تقریباً 2% اس وقت بجٹ جو ہے تعلیم کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ 2.5 کروڑ پاکستان کے اندر ایسا بچہ ہے جو اسکول نہیں جا پا رہا، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ انہیں کہاں بھیجیں گے؟ مدارس میں بھیجیں گے، اور مدرسے میں جب آپ بھیجیں گے تو پھر ڈنڈا بردار فورس کسی ادارے کے باہر کھڑے ہو کر دھمکیاں دے گا۔ بالکل ایسے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک سویلائزڈ قوم کو مرتب کرنا ہے، یا پھر آپ نے ڈنڈا بردار فورس تیار کرنی ہے جو کسی بھی لیجیٹمائزڈ گورنمنٹ کو ان ون وے اور دی ادر تھریٹ کرے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جو آبادی ہے 65% یوتھ کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ میں کہتا ہوں دنیا کی جینیس ترین ہمارے پاس یوتھ ہے۔ ویسے تو جو اسٹڈی ہے وہ تو کہتی ہے تیسرے نمبر انٹیلیجنٹ ہیں، تیسرے نمبر پہ آتے ہیں پاکستان کے یوتھ، لیکن میں اسے پہلے نمبر پہ قرار دیتا ہوں، اور اس کی ایک سائنٹیفک ریزن ہے۔ جو کراس بلڈ نیشن ہوتی ہے، ریس ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جینیس ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس آپ عرب کو دیکھ لیجئے، ترخون کو دیکھ لیجئے، سینٹرل ایشینس یہاں پہ آئے، آرینس یہاں پہ آئے، نیٹو انڈینس تھے، تو اس کراس بلڈنگ کی وجہ سے بہت انٹیلیجنٹ قوم ہمارے سامنے آتی۔ خشوت سنگھ بڑے مشہور ناولسٹ ہیں انڈیا کے، وہ پاکستان تشریف لائے اور کینٹ کالج کے اندر انہوں نے ایڈریس کیا، تو کینٹ کالج کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے پورے انڈیا میں اتنا حسن اور اتنے انٹیلیجنٹ لوگ نہیں دیکھے جتنے اس کینٹ کالج کے اندر دیکھے۔ تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، صرف کیا ہے، ہمیں اپنی پریارٹی کو سیٹ کرنا ہے، اور گورنمنٹ جب تک یہ سیٹ نہیں کرے گی اور یوتھ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرے گی، تو جب تک پاکستان کا روشن جو ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا۔